اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ قربانی کے جانور کے 7 اعضاء یا ویسے بھی جانور کے 7 اعضاء جو کہ کھانا حرام ہیں، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے، کچھ احادیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اس کے بعد میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کون سے اعضاء جانور کے کھانا حرام ہیں۔ قربانی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ سبحان اللہ! تو جانور کے کھال پر کتنے بال ہوتے ہیں گنے بھی نہیں جا سکتے، اتنی زیادہ انسان کو نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم سارا سال خوشحال ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنے ضروریات کو کتنے اچھے سے پورے کرتے ہیں، لاکھوں کے موبائلز لیتے ہیں، لاکھوں کے جو ہے وہ ہم اخراجات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی قربانی کا آتا ہے تو تہوار تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم نہیں دے سکتے یا ہمارے اوپر واجب نہیں، ہم لوگ حساب کتاب لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی 2 قربانیاں کیا کرتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ تو قربانی جو ہے یہ بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے، تو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی ضرور کریں۔ تو قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے، اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ تو اتنی بڑی یہ انسان کے لیے، اور انسان کے لیے اس میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے رزق میں برکت کا باعث ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہو کہ ایک انسان یہ چاہتا ہو کہ میں صدقہ کروں یا قربانی کروں، تو اس انسان کو قربانی کرنی چاہیے، قربانی سے اس سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اجر و ثواب کی نیت سے اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے آگ سے حجاب ہوگی، یعنی کہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ سبحان اللہ! تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ضرور قربانی کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو قربانی جو ہے عام جانور کی ویسے بھی 7 اعضاء جو ہے وہ کھانا حرام ہے، وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر جانور کا بہتا ہوا خون حرام ہے۔ خون حرام ہے لیکن 2 خون حلال ہیں۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارے اوپر خون جانور کا حرام ہے لیکن 2 خون حلال ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ 2 خون ہیں، ایک کلیجی اور دوسرا تلی، یعنی ان دونوں میں خون ہوتا ہے لیکن اس کو یہ حلال ہے، کھانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو بہتا ہوا جانور کا خون ہے یہ حرام ہے، اور اگر کسی اس کے جو اگر لگا ہو خون تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ اچھا، نمبر 2 پر نجاست والے اعضاء، نر اور مادہ کے نجاست والے اعضاء جو ہے وہ حرام ہیں۔ نمبر 3 پر مثانہ، نمبر 4 پر کپورے، نمبر 5 پر پتا، اور نمبر 6 پر غدود، یعنی جانور کے جسم میں موجود جو مخصوص غدود اگر ہوں تو وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو پھینکنا پڑے گا۔ نمبر 7 پر حرام مغز، اسپائنل کارڈ بھی جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو جانور کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو ہوتا ہے حرام مغز، وہ کھانا جائز نہیں ہے، اس کو پھینکا جانا چاہیے۔ یہ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ کھا لینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس کے اندر خون ہوتا ہے یا اس کے اندر نجاست کا پہلو ہوتا ہے، تو اس کو پھینک دینا چاہیے، کھانا نہیں چاہیے۔ تو یہ جو حدود ہیں یہ صفائی کی اور شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مقرر کی گئی ہیں کہ انسان کے لیے اس میں یہ جو حرام کی گئی ہیں یہ نجاست کا پہلو ہوتا ہے اس میں، تو اس لیے۔ اچھا، کچھ لوگ اوجری بھی کھاتے ہیں، تو کیا اب اوجری کھانا حرام ہے؟ اوجری کھانا یہ مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔
جو شریعت میں ایک چیز ہوتی ہے کہ بالکل حرام ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے حلال ہوتی ہے، تو ایک چیز ہوتی ہے جو مکروہ ہوتی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن نہ کھانا بہتر ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ چونکہ لوگ آج کل بہت زیادہ اجڑی کھا رہے ہیں، یہ حرام نہیں ہے لیکن یہ مکروہ ہے، کھانا نہیں چاہیے، انسان کی صحت کے لیے اس میں جراثیم ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کھاتے ہیں پھر علماء کرام ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ یہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو 7 اعضاء ہیں ان میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا ذکر اس وجہ سے کیونکہ اس میں بھی نجاست ہوتی ہے، تو انسان کے لیے نقصان دہ ہے نجاست، جراثیم ہو سکتے ہیں، بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس وجہ سے پھر اس کو مکروہ قرار دے دیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔